اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ سورة النحل آیت نمبر 38 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے۔ جہد ایمانہم، شدید قسمیں۔ اقسموا قسم ہے، ایمان قسموں کو کہتے ہیں، عربی میں اس کا دوسرا لفظ ہے، اور جہد جو جد و جہد جسے ہم بولتے ہیں، جہد بولتے ہیں، جہد کہتے ہیں کوشش والا، سخت قسمیں کھاتے ہیں۔ اور قسمیں کھا کے کیا کہتے ہیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا جو مر گیا۔ یعنی دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں اور قسمیں بھی سخت اللہ کی اٹھاتے ہیں۔ اب یہ جو مکہ کے لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے قرآن نے بتایا یہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو البتہ جیسے آج کچھ لوگ اللہ کو بھی قسم کی حد تک ہی مانتے ہیں، قسم اٹھانے کے لیے، یا قرآن کو بھی قسم کی حد تک مانتے ہیں، باقی اتنا لینا دینا کوئی نہیں ہوتا قرآن سے۔ تو یہ بھی اللہ کی سخت قسمیں اٹھاتے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ قسم اٹھا کے کس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہیں اٹھائے گا؟ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ جو کہتا ہے، جس کا ایمان یہ ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے۔ تو اس کی جو شان نزول میں ایک روایت آئی ہے وہ یہ کہ کوئی لین دین کا معاملہ تھا ایک مسلمان کا اور ایک کافر کا، تو مسلمان نے قسم کھائی اگلی زندگی کی، قسم کھا کے اس نے کہا کہ مجھے اگلی زندگی کی امید ہے۔ تو اس نے جواب میں بڑی سخت قسم کھا کے، میں بھی جواب دیتے نا دوسرے کو، تو قسم کھا رہا، پھر میں بھی تجھ سے بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کسی کو نہیں اٹھانا۔ تو یہ آیت اس مزاج کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی، اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ بلا، آپ کو بلا کا معنی یاد ہو گیا؟ بلا اپنے سے پہلے والی بات کو رد کرنے کے لیے آتا ہے، غلط ہے یہ بات، اور بعد والی بات جو آ رہی ہے وہ صحیح بات ہے۔ جہاں پر بھی بلا کا لفظ ہے، البتہ یہ بلا جو ہے نا، ایک بلا مبتلا والی ہے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، وہ بلا جو ہے وہ آزمائش کے معنی، اور اسے لام اور الف سے لکھا جاتا ہے، جبکہ اس کو جن کو زیادہ دلچسپی ہو ان سے بھی کہہ رہا ہوں، لام کے بعد یا لکھ کے اوپر کھڑی زبر ڈالی جاتی ہے۔ یہ اس طرح جب لکھا ہو تو یہ وہ والا ہے، اور لیکن اگر لام الف لا لکھا ہو بلا تو پھر وہ آزمائش والا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلا، غلط کہہ رہے ہو کہ اللہ نہیں اٹھائے گا مرنے کے بعد، وعدن علیہ حقن، وعدہ ہے اس پر، یعنی اللہ نے اپنے ذمے لے لیا اس وعدے کو، حقن، اور یہ وعدہ اس کا
برحق ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے اس بات کو کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ حتماً آیا جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ دوبارہ اٹھنے کا جب ایک شخص نے انکار کیا، سورہ یاسین کے آخر میں یہ آیت ہے کہ اس نے کہا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، تنزن کہا اس نے، گویا کہ کہہ رہا تھا امکان ہی نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہیے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ ان کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا۔ یہ بڑا ایک کامن سینس والی بات ہے کہ وہ انسان کہ جو اپنے وجود کو درک کر رہا ہے، فیل کر رہا ہے کہ میں ہوں، میں ایک چلتا پھرتا انسان ہوں، سوچتا ہوا انسان ہوں، اپنے آپ کو تو بندہ محسوس کرتا ہے نا کہ میں ہوں، تو اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو تو ہے، یہ جو میں ہوں تو کہتا ہے نا، پہلے یہ ڈھونڈ کہ یہ میں ہوں کہاں سے آئی ہے، اس کا پہلے پکا چیک کر لے، پھر جا کے بات کرنا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ جب تو وہاں پہنچے گا نا کہ پہلی دفعہ یہ میں ہوں کہاں سے آیا ہے، تو وہیں سے تجھے پتا چل جائے گا کہ دوسری دفعہ میں ہوں آ سکتا ہے یا میں ہوں نہیں آ سکتا۔ لہذا ادھر توجہ نہ کرنا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور دوڑ کے کہنا کہ دوسری دفعہ نہیں ہو سکتا، یہ عاقلانہ کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بلا، خبردار، یہ ایک ایسا برحق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 39۔ اور یہ اتنی اللہ کیوں تاکید کر رہا ہے کہ یہ وعدہ ہے اور برحق ہے اور میں نے کر کے چھوڑنا ہے، اتنی ضرورت کیوں؟ اگر آپ اس دنیا میں ہونے والی چیزوں کو دیکھیں، حادثات کو دیکھیں، تو خود بخود بندے کا دل کرتا ہے کہ ایک اور دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں پر کمپنسیشن ہو سکے، یا کہ ظالموں کی مظلوموں کے مقابلے میں مظلوموں کی کمپنسیشن ہو سکے۔ مثال سادی سی، ایک بندہ وہ اس کی ساری عمر مثلا لوگوں کو لوٹنے میں گزر جائے، فراڈ کرے، کسی بھی شعبے میں ہو، کوئی افسر ہو، کوئی مثلا سیاستدان ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی ہو، کوئی مولانا ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ خیانت کرے انسانوں کے ساتھ اپنے اپنے شعبے کے مطابق، اور پھر آرام سے موج مستی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، تو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے یار یہ کیا دنیا ہے، اس کا حساب کون کرے گا؟ یہ تصور معقول لگتا ہی تب ہے جب اس کے ساتھ ایک اور جہان کو تصور کیا جائے کہ جہاں پر ہر مظلوم کو راضی کیا جائے، اتنا اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، ہر محروم کو راضی کیا جائے، وہ مظلوم اور وہ محروم کہ جس کی مظلومیت محرومیت میں وہ خود قصوروار نہیں تھا بلکہ کوئی طاقتور ظالم قصوروار تھا، اور مثلا ایک بندے نے 1000 کو قتل کر دیا، لاکھوں کو قتل کروا دیا، اس کو اگر دنیا کی کوئی عدالت سزا بھی دے تو کیا دے گی؟ ایک دفعہ مار سکتا، اس نے 1000 مارے، یہ ایک دفعہ مار سکتا،
اس لیے اللہ تبارک و تعالی تاکید فرماتا ہے 1/3 قرآن قیامت کے بارے میں، 1/3 آخرت. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن پر ایمان رکھنے والے سے اللہ چاہتا ہے کہ اس کو، یعنی یہ اپنی اس زندگی اور اس زندگی کو یوں دیکھے جڑا ہوا. لہذا وہ جو ہے نا شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. آخرت پر تو ان کو یقین ہے. یہ تو چپک جائیں گے قرآن سے تاکہ اپنے لیے صحیح ٹریک پہ. ھدی للمتقین جب انہیں پتہ چلے گا یہ ہدایت کی کتاب ہے، کیونکہ انہیں آخرت کا یقین ہے. جس کو بھی پتا ہو نا، کسی محکمے میں پتہ لگ جائے، شدید ترین ہمارے محکمے کا پچھلے 2 سالوں کی کارکردگی چیک کرنے کے لیے بہت ہی ماہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، ان کو تو تھرتھلی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، بھاگ دوڑ میں تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا حساب کتاب ہونے والا. بدماشیاں وہی زیادہ ہوتی ہیں جہاں حساب کتاب کا تصور نہیں ہوتا، اور یا بدماشیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں حساب کتاب کا تصور ہو لیکن ہو کہ میرا سفارشی بڑا پکا ہے، وہ چھڑوا دے گا میری بے ایمانی. دین کے ساتھ بھی یہ خیانت، شفاعت کا غلط تصور. ایک شفاعت کا برحق تصور ہے جس کی قرآن نے تائید کی ہے، ایک شفاعت کا باطل تصور وہ یہ والا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں او یار تو رشوت کھا رہا، پتہ نہیں تجھے کہ یہاں پر وہ بڑی سخت چیکنگ ہونے والی ہے. وہ کہتا ہے میرا رابطہ جو ہے نا منسٹر صاحب سے، کسی کی مجال نہیں ہے چیک کرنے والے سے، میں اس کی ٹرانسفر کروا دوں گا جس نے چیک کیا. لوگ سمجھتے ہیں کچھ اللہ کے پاس بھی یوں ہی ہوگا، اس طرح دین انہوں نے سمجھا. اس قسم کی بے ایمانی والی سفارش کا قرآن کریم انکار کرتا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے بچو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، کوئی بدلہ بھی نہیں، اپنے بدلے کچھ دے کے چھوٹ جائے، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام دے. یا آیت الکرسی سے پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے، من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، کہ جس دن کی کیا نشانی ہے، کیا علامتیں، کیا ہوگا اس دن میں، لا بیع فیہ، کوئی تجارت بھی نہیں، خرید و فروش بھی نہیں ہو سکے گی، کہ میں نیکیوں کی شاپنگ کر لوں پیسوں سے. ٹھیک ہے نا، کسی وہاں پہ شاپنگ مال کھلا ہوگا، وہاں پہ جا کے میں اچھی اچھی نیکیاں جیسے یہاں شاپنگ پسند سے کر لیتا ہوں وہاں کر لوں گا. لا بیع فیہ ولا خلۃ، نہ کوئی پکی سے پکی دوستی، ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش. والکافرون هم الظالمون، اور اگلی آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو شفاعت بھی قرآن سے پہلے دیکھیں کہ شفاعت قرآن نے کیسے پیش کی. پھر وہ چیز ختم ہی ہو جاتی ہے کہ اللہ نہ بھی راضی ہو تو میں حضرت عیسیٰ کو راضی کر لوں یا کسی اور مقدس ہستی کو راضی کر لوں تو میری سفارش ہوگی. قرآن کے تصور شفاعت سے وہ جراثیم ہی مر جاتے ہیں دماغ سے، وہ نظریہ ہی قرآن اس کو ختم کر دیتا. تو پس یہ حساب کتاب ضروری ہے. حساب کتاب نہ ہو تو یہ دنیا واقعا لغو ہے، بلکہ ظلم ہے. کچھ لوگوں کو طاقت ایسے ملے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو بدبخت کر دے. ابھی 2 دن پہلے CNN میں شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہو، جو یونائٹڈ نیشنز کا فوڈ پروگرام کا جو انچارج ہے، اس نے کہا کہ جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے ایلون مسک ہے، اس وقت کون ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا، تو اگر وہ اپنے پیسوں کا اپنے جو اس کی ہے پتہ نہیں $289 بلین ان سے بتایا ہوا تھا، اس میں اگر وہ 2% دے دے 2% دے دے تو ہم بھوک ختم کر سکتے. یعنی دنیا کے جو بھوکے ہیں اس وقت ان کی بھوک ختم کر سکتے. یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا کہ اس کو لگے تو مسلمان تو ایویں جذبات میں بولتے.
یہ یونائٹڈ نیشنز کا فوڈ پروگرام کا انچارج کہہ رہا ہے، اس نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یار تھوڑا تھوڑا دے دو تو ہم یہ کام کر لیں. تو آپ دیکھیں کئی لوگوں کا تو وہ آئیڈیل ہوگا، اسپیس پہ بہت اچھی بات ہے، فلان یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ پہلو بھی تو دیکھیں کہ کروڑوں لوگ دنیا میں وہ گندی جگہوں سے چیزیں اٹھا کے کھانے پہ مجبور ہے. تو اب جو ان دونوں کا خالق ہے اس کو یہ اچھا نہیں لگے گا، قطعاً اچھا نہیں لگے گا. اللہ ہمیں توفیق دے بالآخر کچھ نہ کچھ ہمارے اندر احساس ہو. یعنی میں ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے سامنے اشارہ کرنے لگا ہوں، اور اسے بیان کرتے ہوئے خود بھی ڈر لگتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے جلدی جلدی اٹھ کے چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ خیریت تھی، آپ جلدی چلے گئے؟ تو فرمایا کہ اب مجھے اس وقت ذہن میں بھی نہیں ہے کہ کیا چیزیں، کھجوریں تھی یا کوئی ایسی چیز تھی جو کسی نادار کو کسی اس کو پہنچائی جانی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے گھر پڑی تھی اور میں نے کسی کے ذمہ نہیں لگایا، دی نہیں تھی کہ جا کے کسی کو دے دو، پہنچا دو، اور مجھے خوف محسوس ہوا کہ اس حالت میں اللہ کے پاس سے چلا جاؤں. حق بنتا ہے نا کہ انسان ان کو آئیڈیل بنائے، بجائے یہ کہ $289 بلین والے پہ مر رہا ہو بندہ، کہ جو 2% نکالے تو دنیا کے لاکھوں کروڑوں کھا لیں گے کھانا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کتنا آپ دیکھیں پاکستان میں کتنا جشن منایا جاتا ہے رسول اللہ، لیکن آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کے دن اللہ سے عہد کیا ہوگا کہ تیرے رسول کی یہ ایک صفت آج کے بعد میں کمیٹڈ ہوں، یہ میں بھی کیا کروں، تیرے رسول کو کم از کم اس کام میں فالو کروں گا. کتنے ملیں گے آپ؟ اسے کہتے ہیں اصل دین چھوڑ دو، ویسے تعریفیں کرتے رہو، قصیدے پڑھتے رہو، نعتیں کرتے رہو، یہ کرتے رہو، وہ کرتے رہو، ان کو فالو نہ کرو. یہ شیطان کرواتا ہے، شیطان کرواتا ہے، اور یہ لوگوں کو پسند آتا ہے کیونکہ ادھر جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. کہتے ہیں ان کو ویسے خوش کرو، بات نہ مانو، مسئلہ نہیں ہے، ویسے خوش کر دو. اپنے آپ سے سمجھتے ہیں یہ خوش ہو رہے ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے. ان کی خوشی تبھی ہے جب ان کا خالق خوش ہو، جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے زمین پر تب وہ خوش ہوتے. کربلا جانا کس لیے؟ تم نہیں دیکھتے اللہ کی حدود پامال ہو رہی. امر بالمعروف کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کروانا. نہیں عن المنکر کیا ہے جو امام حسین فرماتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں؟ اللہ کی نافرمانی رکوانا چاہتا ہوں. تھوڑی کہتے میں اپنا کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد اللہ سے بے شک نہ کرنا، مجھے خوش کرتے رہنا. جو کام بھی کرے احساس سے توحید پروردگار کہ یہ خدا کی رضا کے لیے یہ ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا کام ہی باطل ہے. چاہے آپ اس کو جتنی بڑی عبادت سمجھتے ہو، چاہے جتنی بڑی رسم آپ اس کو سمجھتے ہو، اگر اس میں رضا خدا کی نیت نہیں، قربتاً اللہ نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو عبادت سمجھتے ہو نا، تو یاد رکھو جس کام کو آپ عبادت سمجھتے ہو اس میں آپ رسول اللہ کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ و الا رسول ہی و الا کر کے 4-5 کر دیں. جس کام کو بھی آپ کر رہے ہیں نا اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، وہ خالصتاً، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا مخلصین لہ الدین، سورہ زمر میں ہے قل انی امرت، اے رسول کہہ دیجئے مجھے امر کیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے کسی اور کو بیچ میں شریک نہ کروں، ورنہ عبادت باطل ہے.
ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. واپس آئے ہم. آخرت کیوں ضروری ہے؟ حساب کتاب کیوں ضروری ہے؟ کیوں اللہ فرما رہا ہے؟ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ ضرور اٹھائے گا. یہ ایک ایسا برحق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیوں اللہ کے ذمے ہے یہ؟ کیوں یہ ضروری ہے؟ آیت نمبر 39 فرمایا 39 لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ اللہ انہیں دوبارہ اٹھا کے ان پہ واضح کرے. کیا واضح کرے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے ہمارے نبیوں سے، ہماری کتابوں سے، حق سے تم جو اختلاف کرتے تھے، اٹھا کے اللہ بتائے گا تم غلط تھے. یہاں پر دنیا میں نبی دلیل دیتا ہے آ کر کے تمہاری بات غلط ہے، شرک غلط ہے، توحید صحیح ہے، دلیل دیتا ہے. وہاں پہ اللہ دلیل نہیں دے گا، وہاں پہ دکھائے گا. توجہ فرما رہے. یہاں پہ تو نبی کہتے ہیں نا کہ یہ کرو گے تو برا انجام فلان دیکھنا پڑے گا. وہاں پہ اللہ کیسے واضح کرے گا؟ اللہ کوئی دلیل پیش کرے گا؟ نہیں، اللہ وہ انجام دکھائے گا اس کو. یا نبی کہتا ہے یہ کرے گا تو جہنم کی آگ میں جلے گا. یا اس طرح نبی بتا کے واضح کرتا ہے، بلاغ مبین کرتا ہے. لیکن اللہ کیسے واضح کرے گا؟ اللہ بھی کہے گا آگ میں جل، نہیں، اللہ جلا کے واضح کرے گا کہ جو میرے نبی کی تو نے اختلاف کیا تھا، نہیں مانا تھا، اب میں تجھے واضح کر رہا ہوں، لیکن اب تجھے اسے فیل کرنا پڑے گا. اب تجھے کوئی دلیل نہیں دی جائے گی، نہ اب دلیل قبول کرنے کا وقت ہے. وہ وقت وہی پہ تھا. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح طور پر بیان کرے جس میں یہ اختلاف کرے. اور کیا کرے؟ تاکہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ اس کے نتیجے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ جان لیں انہم کانوا کاذبین، یہ جان لیں کہ وہی لوگ جھوٹے تھے. انہیں پتہ چل جائے کہ ہم ہی جھوٹے تھے. پتہ تو ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو لیکن ضد بازی کر رہے ہو، لیکن وہاں پر پھر ذرا اور طریقے سے پتہ لگ جائے. جھوٹوں کے انجام والی جگہ پہ پتہ چل جائے دوسروں کو بھی، ان کو پہنچا کر کہ یہ جھوٹے تھے. اس لیے بھی قیامت ضروری ہے، تاکہ پتہ تو چلے یہ جو اختلافات ہو رہے تھے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ جناب یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ واضح کرے گا کہ کون کیا تھا اور کون اختلاف کیسے کرتا تھا اور کیوں کرتا تھا، اور کون مکاری کرتا تھا، حق کیا تھا اور باطل کیا تھا. یہ قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، اللہ کہتا ہے جس دن راز کھولے جائیں گے. بس قیامت کے دن ایک کام کیا ہونے والا ہے؟ حق اللہ بتائے گا، یہ حق تھا یہ باطل تھا. اور اس دن پھر باطل اور جھوٹ والوں کو اللہ فرماتا ہے کہ شرمندہ ہونا پڑے گا. آج کے لیے آخری آیت نمبر 40. اب اللہ کہہ رہے ہیں آخرت تو ضرور ہوگی. اب کوئی آ کر کہے کہ اتنے سارے لوگ مر گئے، ہزاروں لاکھوں مر گئے، ان سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. جیسے قرآن کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں اب آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے گزشتہ آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں مسئلہ لگ رہا ہے نا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کیا کہنا ہے؟ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم صرف اتنا کہنا ہوتا ہے. انما صرف قولنا، ہمارا قول یہ ہوتا ہے، اذا اردنا لشیء، کسی بھی چیز کے بارے میں، اذا اردناہ، جب ہم اس چیز کا ارادہ کر لیں، ان نقول لہ کن فیکون، کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ کاف اور نون جو کن ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اوپر بیٹھ کے، یہ تعبیر ہے. ورنہ خدا کا ارادہ مراد فوراً وجود میں آ جاتی ہے. جس کا ارادہ کرتا ہے مراد فوراً وجود میں آ جاتی. جیسے میں اپنے ذہن میں خانہ کعبہ کا تصور بنانا چاہوں، مجھے کن کہنا پڑے گا؟ نہیں کہنا پڑے گا، صرف توجہ چاہیے، ارادہ چاہیے، اور وہ بن جائے گا میرے ذہن میں. اس کو آپ ایک ذہن کو قریب کرنے کے لیے تصور کریں. اللہ کے لیے ہر کام یوں ہی ہے، اللہ کے لیے ہر کام یوں ہی ہے
کہ صرف اس نے توجہ ارادہ کرنا ہے. البتہ یہ توجہ کا لفظ بھی اللہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس کی ہر وقت ہر چیز پہ توجہ ہے, ٹھیک ہے نا. جب جس وقت وہ جو کام کرنا چاہے اسے کوئی حرکت کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آیت نمبر 41. اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے اور انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو کسی ایسی سرزمین میں ہو جہاں دین کی وجہ سے مظلوم ہو جائے اور پھر وہ دین کی خاطر ہجرت کرے, اپنا گھر بار کاروبار, حتیٰ کہ ہو سکتا ہے جیسے مکہ میں ہوا, بیوی مسلمان نہیں ہے تو بیوی چھوڑ دی, اولاد نہیں ہے تو اولاد چھوڑ دی, یا اولاد نے ماں باپ چھوڑ دیے. تو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان کے لیے بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ, اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی. یہ ہجرت بھی کس لیے کی جا رہی ہو؟ اللہ کی ذات کے لیے. جیسے ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو کام خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ عبادت, اور اگر اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا جائے تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی, اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت شرک ہے, جائز ہی نہیں. تو یہ ہجرت بعض اوقات لوگ کرتے, اپنا وطن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, لیکن وجہ دنیا ہوتی ہے, آرام و آسائش کی تلاش میں, زیادہ پر لذت و پر آسائش زندگی کی تلاش میں. تو یہ ان کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے ہے کہ جن کی ہجرت در حقیقت اللہ کی ذات کے لیے. باقی فائدے ملے نہ ملے ان کے ذہن میں نہیں ہے, لیکن دین کا تقاضا ان سے ہجرت کرواتا ہے, اللہ کی رضا کی خاطر ان کی ہجرت ہوتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, اور جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ظلم کا نشانہ بننے کے بعد, کیونکہ یہ مکی سورہ ہے تو ظاہراً اس سے جو مراد بنتی ہے وہ ہجرت حبشہ ہے, پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی تھی حبشہ کی طرف. جنہوں نے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی, تو اللہ کیا کرے گا ان کے لیے, کیا وعدہ کیا جا رہا ہے ان سے؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, انہیں ہم دنیا ہی میں ضرور اچھا مقام دیں گے. یعنی دنیا میں بھی ان کو عزت اور شرف یہ ہم ان کے لیے دیں گے, انہیں عطا کریں گے. اور مسلمانوں کی جو ہجرتیں ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں, خاص طور پہ جب رسول اللہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ میں, انتہائی مشکل کا عالم تھا, لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے, اپنے کاروبار دکانیں وغیرہ سب پر مشرکین نے قبضہ کر لیا. بعض نے اولادیں چھوڑ دی, بعض نے والدین چھوڑ دی, اور اللہ کے رسول جس معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے صرف اس کی لگن میں, دین کی لگن میں ساری دنیاوی محبتیں اور سارے دنیاوی فائدے انہوں نے ٹھکرا دی. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں کیسی عزت اور اقتدار اور بعد میں مال کی حتیٰ کہ فراوانی بھی عطا کر. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا. انہیں ہم دنیا ہی میں ضرور اچھا مقام دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت
بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ یہ اگر وہ جانتے ہوتے سے کون لوگ مراد ہیں؟ بظاہر وہی لوگ مراد ہیں جنہوں نے ہجرت کی، ان کو مشکلات ہی مشکلات لگ رہی ہیں، تو اللہ گویا کہہ رہے کہ اگر تمہیں علم ہو کہ اللہ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے اس ہجرت کا، تو پھر تمہیں یہ جو تکلیف ہو رہی ہے گھر چھوڑنے کی، وطن چھوڑنے کی، دور جانے کی، یہ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک پرلذت چیز بن جائے گی اگر وہ تمہیں علم ہو جائے کہ اللہ نے کیا کچھ اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کو اللہ ایک حکم دیتا ہے اور انسان کو اس پہ عمل کرنا مشکل اور مصیبت لگ رہا ہوتا ہے، اسے اپنے کئی دنیاوی فائدے ہاتھ سے جاتے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں مشکل لگ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فائدے اس کو جو نظر آ رہے ہیں وہ ہاتھ سے جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ بھی وہ جان لے کہ اسے کیا ملنے والا اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو اصلاً یہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ہوگا، چونکہ وہ اتنا زیادہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر انسان کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا اگرچہ اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، یخشون ربہم بالغیب، یؤمنون بالغیب، غیب پر بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ایمان ان کو سامنے کی چیز چھوڑنا بھی ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے، ان کو مشکل نہیں رہتا، کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کے وعدے پر ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ یہ معنی ہے لو کانوا یعلمون، اگر انہیں علم ہوتا کہ کتنے فائدے دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، وطن چھوڑ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 42، الذین صبروا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا ہے؟ یعنی خود پر کنٹرول، خود کو اللہ کی مرضی کے اندر روک کے رکھنا، اور نہ خوشی میں نہ غم میں، کسی بھی حالت میں وہ کام نہ کرنا کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر صرف مصیبت میں نہیں ہوتا بلکہ صبر خوشی میں بھی ہوتا ہے، اور جب انسان خوشیوں میں ہو تو صبر زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان تکلیف میں اور مصیبت میں ہوتا ہے تو ویسے ہی اللہ کی طرف توجہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب انسان کے پاس دنیا فراوان ہو جائے تو پھر اللہ کو بھولنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی دنیا کی فراوانی میں، اس کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو خوشی میں صبر مشکل تر ہے مصیبت کی نسبت۔ خوشیوں میں فراوانی میں لوگ زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں بنسبت مصیبتوں کے۔ تو یہ ان مہاجرین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر برداشت کی، صبر کیا۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے، یعنی ان کو جب سمجھ آ جائے کہ اللہ کے دین کا یہ تقاضا ہے، اللہ کی رضا اس کام میں ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ جب یہ کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے، پھر وہ اس کام میں کود پڑتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ پہ توکل یعنی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن مجھے چونکہ حکم ہے میں نے یہ کرنا ہے، لہذا مسلمانوں کی قلیل اور بے سر و سامان جماعتیں دشمنان دین کی کثیر اور وسائل سے لدی ہوئی جماعتوں کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور نتیجہ کوئی بھی نکلے، چاہے بدر کی طرح فتح ہو جائے اور چاہے کربلا کی طرح بظاہر فتح حاصل نہ ہو، ورنہ حقیقت میں جس کا مقصد اللہ ہے وہ شہید بھی ہو تو فاتح۔ اللہ کی خاطر اٹھایا گیا قدم، اس میں شکست نہیں ہوتی، وہ فتح ہی ہوتی ہے، اور اس کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ سورہ توبہ میں
مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ان کافروں سے کہو کہ تم ہمارے بارے میں کن چیزوں کا انتظار کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا سوائے دو چیزوں کے، یا یہ کہ اللہ ہمیں فتح عطا کر دے گا اور یا ہم تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو جائیں گے، دونوں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ایک کامیابی ہے اس کو تو سب کامیابی سمجھتے ہیں کہ فتح مل جائے، اور دوسری شہادت اگر تمہیں پتہ ہو تو وہ بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ کی خاطر کیے گئے کام میں شکست نہیں ہے، حقیقت میں بظاہر ہو سکتا ہے ساتھیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے بظاہر جنگ نہ جیتی جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ شکست نہیں ہے۔